الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو جامع ہیں، یعنی جن کے الفاظ تو تھوڑے ہیں اور بولنے میں مختصر ہیں، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں اور معنی کے اعتبار سے بڑے حاوی ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے جوامع الکلم روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرے، مثلاً وہ مومن کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کسی عمل کے ذریعے یا کسی مدد کے ذریعے دور کر دے، تو اس کا یہ عمل اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی سختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کو اس سے دور فرما دیں گے۔
دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ مثلا ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا اور کسی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کے قابل نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ تنگ دست تھا۔ تو اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں سکتا۔ اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو، لیکن اگر یہ شخص اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دے دے اور اس سے یہ کہہ دے کہ اچھا جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں اس وقت دے دینا، ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یعنی تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے، جس نے تم سے قرض لیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے دی جائے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے، یعنی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے طور پر پیسے دیے ہیں اس کو قانونی طور پر ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے، یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف پیسوں ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا پیسہ چلا گیا اور کتنا پیسہ آ گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حد انتہا نہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے روز نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اور اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا رہوں گا۔ کار ساز ما بساز کار ما، فکر ما درکار ما آزار ما۔ ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربت فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ در حقیقت یہ دونوں کام یعنی دوسروں کی حاجت کو پورا کرنا اور دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے رحم ہو اور ان کی محبت ہو۔ اگر یہی دونوں کام دکھاوے کے لیے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور اچھائی کروں گا تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
کہ جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ لہذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لیے تمہارے دل میں رحم نہیں ہوگا اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیسے ہوگے جب اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے؟ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ جب کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ وہ مجنو لیلا کی محبت میں کہتا تھا نا کہ امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ جب میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق، میں ان کو کیوں پیار کروں، لیکن چونکہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنوں کو لیلا کے شہر کی دیواروں سے عشق ہو جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے تعلق نہ ہو، ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنوں کو تو لیلا کے شہر کے کتے سے بھی محبت تھی، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بود گوئے گشت بہرے او اولا بود، ارے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا، ارے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا جب ایک ناپائیدار اور فنا ہو جانے والے وجود سے اتنی محبت ہو جاتی کہ اس کی کتے سے محبت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہو جائے چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حیوانات کے بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اللہ کی مخلوق سے خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو محبت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طائفہ اور فاحشہ عورت تھی، ساری زندگی گناہ کے کام کیا کرتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ قریب میں ایک کنواں تھا، اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معاملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحم کا عجیب حال عطا فرمایا تھا کہ کبھی کسی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر زخم ہو گیا، اس زخم پر مکھیاں آ کر بیٹھنے لگیں، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پاؤں پر زخم ہو گیا، اس زخم پر مکھیاں کیا آ کر بیٹھنے لگیں۔ اب دیکھیں ظاہر تو یہ ہے کہ زخم پر مکھیوں کے بیٹھنے سے صاف ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ والے ان مکھیوں کو اڑاتے نہیں تھے بلکہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت تک ایک صاحب آپ کے پاس آ گئے
انہوں نے جب یہ صورت دیکھی تو عرض کی کہ حضرت اجازت دیں تو میں ان مکھیوں کو اڑا دوں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں یہ خیال جمع ہوا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، ان کو یہاں سے اڑا کر کیوں پریشان کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبت صحیح معنی میں اس وقت ہوگی جب اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے، اس پر بھی رحم کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم، فاضل، محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و تدریس اور تالیف میں، تصنیف میں گزری اور علوم کے دریا بہا دیے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنا فضل فرمایا اللہ نے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دی، وعظ اور تقریریں کی، تالیفات اور تصنیفات کی، دین کی تبلیغ کی۔ حساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں۔ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں، وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس قلم کو سیاہی میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تم نے لکھنے کے لیے اپنا قلم جو ہے نا سیاہی میں ڈبویا، اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیاہی چوسنے لگی۔ مکھی قلم کی کیا کرنے لگی؟ سیاہی چوسنے لگی۔ تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو یہ سیاہی، یہ روشنائی پی لینے دو، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصتاً میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاؤ، اس عمل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ یعنی لوگوں نے تصوف اس کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، مصلی بچھا ہوا ہو، گدڑی ہو اور درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو، ان چیزوں کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے، بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مخلوق کی خدمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو پھر ہماری مخلوق کے ساتھ محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ ارے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ کسی نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی چیز بنائی، وہ چیز پتھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بنانے والے کو اس بنائے ہوئے پتھر سے محبت ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ اس پتھر کے بنانے میں وقت لگایا ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ میری دولت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ لہذا اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا
تو دوسرا حکم یہ دیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے آپ کے حکم پر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کے کہ اتنی محبت سے بنائے اور ان کو توڑوا دیا، ان برتنوں کو توڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑا نہیں جا رہا تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے تھے وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی، اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم نے مجھے دیکھا تو ہے ہی نہیں کہ براہ راست تم مجھ سے محبت کر سکو اور مجھ سے اس طرح کا تعلق قائم کر سکو جیسے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو میں نے دنیا میں اپنی محبت کا مظہر ان بندوں کو بنایا ہے، لہذا تم میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں پر رحم کھاؤ اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور اس سے میری محبت پیدا ہوگی، اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ بندے کیا چیز ہیں، یہ مخلوق کیا چیز ہیں، یہ تو حقیر ہیں، اور پھر ان مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا، ان کو برا سمجھنا اور ان کو کمتر جاننا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ جھوٹی محبت ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں اور اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بے چینی کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بے چینی کو دور فرمائیں گے۔ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب کا یہ حال تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے حال میں دیکھتے یا فسق و فجور میں اور گناہوں کے اندر مبتلا دیکھتے تو وہ اولیاء ان گناہوں سے تو نفرت کرتے، لیکن اس لیے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے، ان کے فسق و فجور سے، ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے، لیکن دل میں اس آدمی سے نفرت نہیں ہوتی تھی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے، قریب سے دریا میں ایک کشتی گزری، اس کشتی میں کچھ اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور گانے بجاتے ہوئے جا رہے تھے، اور جب گانا بجانا ہو رہا ہو اور ہنسی مذاق کی محفل ہو، اس موقع پر اگر کوئی ملا پاس سے گزرے تو اس ملا کا مذاق اڑانا بھی تفریح کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان اوباش لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا اور آپ پر کچھ فکرے کس دیے۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیں
کیونکہ یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں، ایک طرف تو خود فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں نصیب ہوں۔ دیکھیے ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ تو میری اللہ کی مخلوق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جب آپ پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے، آپ کے پاؤں زخموں سے لہولہان تھے، اس وقت بھی زبان پر یہ الفاظ جاری نہیں تھے بد دعا کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں، جب یہ طائف کا واقعہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لہولہان ہو گئے، تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آقا، بلکہ ہمارے دل میں یہی تھا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائیں گے اور ان کی خیر نہیں ہوگی، لیکن قربان جاؤں، آمنہ کے لال در یتیم امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور نے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو علم نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ نادان ہیں اور نادانی میں یہ حرکت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ زبان پر یہ الفاظ اس لیے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے نفرت اور بغض تو ہے، لیکن ان کی ذات سے نفرت نہیں، اور ذات بحیثیت ذات کے میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔ فسق فجور سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے، گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہیے اور ان کو برا سمجھنا چاہیے، لیکن جو شخص ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی ذات کی حقارت دل میں نہ آنی چاہیے، اس سے نفرت نہ ہو، بلکہ اس پر ترس کھانا چاہیے۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، تو اب ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس پر ناراض ہو جائے کہ تم کیوں بیمار ہو گئے ہو، بلکہ وہ ڈاکٹر اس بیمار کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اسی طرح گناہگار فاسق و فاجر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے فسق و فجور سے بغض اور نفرت ہو، ان کے گناہوں سے نفرت ہو، لیکن ان کی ذات سے بغض اور نفرت نہ ہو، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ اس لحاظ سے محبت ہو کہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت وہ پیش ہوگا، لیکن اس کا کوئی نمونہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی وقت دکھایا جاتا ہو۔ بہرحال جب وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کا اعمال نامہ دیکھو، اس نے کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے تقریباً خالی ہے، نہ تو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے، بس دن رات تجارت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر کرانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اچھی طرح دیکھو کہ کوئی اور نیک عمل اعمال نامے میں ہے یا نہیں۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ ہاں اس کا ایک نیک عمل ہے، وہ یہ کہ یہ شخص اگرچہ کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کرتا تھا، لیکن یہ تجارت کرتا تھا اور اپنے غلاموں کو تجارت کا سامان دے کر بھیجتا کہ جا کر یہ سامان بیچ کر اس کے پیسے لا کر دیں۔ اس شخص نے اپنے غلاموں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب کسی کو کوئی سامان فروخت کرو تو تم یہ دیکھو کہ وہ شخص تنگ دست اور مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور اس کو ادھار دے دینا،
تو اسے ادھار وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا، اور کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو۔ چنانچہ ساری عمر تجارت کے اندر اس کا یہ معمول رہا کہ جب کسی تنگ دست سے معاملہ کیا تو یا تو اس کو مہلت دے دی، اگر موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ چنانچہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس سے درگزر کا معاملہ کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ بہرحال بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اوپر کا معاملہ، یہ رحمت کا معاملہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ دوسرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس جو ہے نا اسی طرح لوگوں کو معاف کر دیا کرو تو قیامت کے روز جو ہے نا معافی مل جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ رحمت کا ہے، اور اللہ کی رحمت کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ جس کو چاہیں اپنی رحمت سے بخش دیں، اور لیکن جس کو چاہیں وہ پکڑ لیں، لیکن یہ قانون یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی ضرور کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس ایک عمل کے ذریعے میری جو ہے نا جان چھوٹ جائے گی، چھٹی ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہو گئی، معلوم نہیں اس نے وہ عمل کس جذبے کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ کوئی ہمیشہ کا دستور العمل نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے واقعات کی صحیح حقیقت سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ نظام حیدرآباد دکن کے ایک نواب صاحب تھے، اور ان کے وزیر نے ایک مرتبہ ان کی دعوت کر دی، ان کو اپنے گھر بلایا، دعوت کر دی۔ جب نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وزیر صاحب کا بچہ وہاں پر کھیل رہا تھا۔ نواب صاحب کو بچوں سے چھیڑ خانی کرنے کی بڑی عادت تھی، اکثر نوابوں کو ہوتی ہے، بچوں سے چھیڑ خانی کرتے ہیں، مطلب پیار محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وزیر کے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کا کان پکڑ لیا۔ وہ بچہ بہت تیز ترار تھا، وہ کیا جانے کہ نواب کون ہے اور بادشاہ کون ہے۔ بچے نے پلٹ کر نواب صاحب کو گالی دے دی۔ بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں۔ جب وزیر صاحب نے بچے کے منہ سے نواب صاحب کے لیے گالی سنی تو ان کی جان نکل گئی کہ میرے بچے نے نواب صاحب کو گالی دے دی، اور نواب صاحب کی تو زبان قانون ہوتی ہے، اب پتہ نہیں بچے کا کیا حشر کرے گا۔ اس لیے وزیر نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ اس نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، نواب صاحب نے روکا کہ نہیں، نواب صاحب کے شان کی گستاخی کی ہے، تو نواب صاحب نے کیا کہا نہیں چھوڑ دو، یہ بچہ ہی تو ہے، باقی یہ بچہ ذہین لگتا ہے۔ اور اس میں اتنی خودداری ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کان مروڑ دے تو یہ بچہ فوراً اس کے آگے ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، بلکہ بڑا ذہین ہے اور خوددار ہے، اپنا بدلہ خود لینے والا ہے اور اپنے اوپر اعتماد رکھنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ اس کا ماہانہ وظیفہ جاری کرو۔ چنانچہ اس بچے کا ماہانہ وظیفہ جاری ہوا۔ اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تم بھی یہ سوچ رہے ہو کہ گالی دینے سے وظیفہ جاری ہوتا ہے، لہذا تم بھی جا کر نواب صاحب کو گالی دے آؤ۔ ظاہر ہے یہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خاص طور پر اس بچے کے خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بادشاہ کی سخاوت کا ایک مظاہرہ تھا۔ گالی دینے کے باوجود بچے کو نواز دیا، لیکن یہ کوئی عام قانون نہیں ہے، یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ جو کوئی نواب صاحب کو گالی دے گا تو اس کا وظیفہ ملے گا، بلکہ اب کوئی گالی دے گا تو اس کی پٹائی ہوگی، جیل میں بند کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ سر قلم کر دیا جائے۔ اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی کا ہے کہ کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا اور کسی کو کسی نکتے سے نواز دیا، کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا اور کسی کا کوئی عمل قبول فرما لیا۔ ان کی رحمت کسی قید، کسی شرط اور کسی قانون کی پابند نہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات
کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے، جب وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام حقیر نہیں ہوتا۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قبول فرما لے اور اس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر سمجھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نیک کام پر بخش دیا، جیسے میں نے پیچھے وہ ایک عورت کا، فاحشہ عورت کا، طوائفہ عورت کا آپ کو واقعہ بتایا ہے، تو اب یہ جو ہے نا نتیجہ نکالنا کہ وہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے، کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تو ہم بھی کتے کو پانی پلا دیں گے، یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے، بس آدمی اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور جو دل میں آ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تمنا اور آرزو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو بڑے غفور و رحیم ہیں، سب معاف فرما دیں گے۔ بہرحال ان واقعات سے نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ حدیث ہے نا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ اعمال صالحہ نہیں ہیں لیکن تمنائیں کر رہے ہیں، آرزویں باندھ رہا ہے، تکیہ کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے۔ بھائی اللہ معاف کرے گا، اعمال ہوں گے تو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں بھی گزری ہیں، ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ فروخت کرتا تو اس میں نرمی سے کام لیتا، یہ نہیں کہ پیسے پر جو ہے نا لڑ رہا ہو، بلکہ گاہک کو ایک قیمت بتا دی، اب گاہک کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی کم ہی کر دو، اس نے یہ سوچ کر چلو تھوڑا منافع کم ہی صحیح یار، چلو مل تو رہا ہے، چلو اس کو دے دو۔ اسی طرح جب وہ کوئی چیز خریدتا تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا، جب دکاندار نے چیز کی قیمت بتا دی اس نے بس ایک مرتبہ اسے کہہ دیا بھائی تھوڑی سی کم کر دو، یہ نہیں کہ قیمت کم کرانے کے لیے اسے لڑ رہا ہے، اسے زبردستی کم کرا رہا ہے، بلکہ ایک مرتبہ کہہ دینے کے بعد قیمت ادا کر کے چیز لے لی۔ اسی طرح جب دوسرے سے اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتا، مثلا کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں یا قرض وصول کرنا ہے، تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا اور اسے کہتا چلو ابھی پیسے نہیں ہیں تو بعد میں ادا کر دینا، تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، اور پھر اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو بخش دیا، جنت دے دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا کتنا بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ بیع و شراء کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذمہ جتنا واجب ہوتا اس سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے رائج تھے، اور وہ سکے بھی مختلف مالیتیوں کے تھے، اس لیے ان کی گنتی کے بجائے ان کے وزن کو دیکھا جاتا تھا، کتنے وزن گئے، اس کے ذریعے قیمت ادا کی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بازار سے خریدی دراہم کے ذریعے، جب اس کی قیمت ادا فرمانے لگے تو آپ نے وزن کرنے والے سے فرمایا زن ورجع، جھکتا ہوا تولو، یعنی میرے ذمہ جتنا دراہم واجب ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دوسروں کا حق ادا کریں تو اچھی طرح ادا کریں، یعنی کچھ زیادہ ہی ادا کریں، کم نہ کریں۔ مثلا آپ کے ذمہ 100 روپے قرض تھے، آپ نے 100 کے بجائے 110 ادا کر دیے، اور یہ کہ دیتے وقت پریشان نہ کریں، چکر نہ کٹوائیں، ٹال مٹول نہ کریں، یہ سب باتیں اچھی طرح ادا کرنے اور حسن سلوک کے ساتھ ادا کرنے میں داخل ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے اندر ہمارے مقتدا ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت نامہ لکھا ہے۔ اس وصیت نامے میں لکھتے ہیں جب کسی کے ساتھ بیع و شراء کا معاملہ ہو
تو اس کے حق سے کچھ زیادہ ہی دے دیا کرو، کام نہ کیا کرو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم لوگوں نے صرف چند خاص سنتیں یاد کر لی ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث میں جو ہے نا، اسی سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی جو شخص کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن طلفن واتی منفقن خلفا، اے اللہ جو شخص پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہو، یعنی ہر وقت گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے ہو گئے اور اب کتنے ہوں گے، اور خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہو، اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے پیسے چوری ہو گئے، کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، اور کچھ نہ ہو تو بے برکتی ضرور ہو جاتی۔ وہ پیسے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہو گئے، لیکن اس پیسوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور ان پیسوں میں جو برکت ہونی چاہیے تھی وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی۔ مثلا پیسے تو زیادہ ہو گئے لیکن گھر میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور اب وہ پیسے ہسپتال اور ڈاکٹر کی نظر ہو رہے ہیں۔ بتائیے یہ کیسی برکت ہوئی؟ یا پیسے تو بہت جمع ہو گئے لیکن گھر کے اندر ناچاکی ہو گئی، اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، اس کے نتیجے میں زندگی کا لطف جاتا رہا۔ اور ویسے آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اور ہی نظام چل رہا ہے۔ باہر ہم تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، بیکار چیزیں کھاتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہی پیسے ہم ڈاکٹروں کو دیتے ہیں، پھر ہمارے پیسوں سے ڈاکٹروں کے بچے سیب کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ پھر جب مریض ہم ہوتے ہیں اور اسپتال میں ہوتے ہیں، کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہمیں ملنے کے لیے آئے تو وہ ہمیں تو فروٹ لے کر دیتا ہے، لیکن خود باہر جا کے سموسے پکوڑے کھاتا ہے۔ پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے راعت منفقن خلفا، اے اللہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو پیسے معاف کر رہا ہے، اے اللہ ایسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدل دنیا میں ہی عطا فرما۔ جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا شخص دیکھا نہیں گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہو گیا ہو کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا تھا یا لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل ضرور عطا فرماتے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مثلا کسی مسلمان کا کوئی عیب یا غلطی سامنے آ گئی، اس نے فلاں کام غلط اور ناجائز کیا ہے، اب ہر جگہ اس کے بارے میں چرچا کرتے پھرے کہ وہ تو یہ کام کر رہا تھا، اس کے بجائے اس کی پردہ پوشی کرو، اس کو چھپا دو، کسی اور کو مت بتاؤ۔ یہ طریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جب اس کے عمل سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا ایسا عمل سامنے آیا جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا کسی کے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس وقت پردہ پوشی کرنا جائز نہیں، بلکہ دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ یہ شخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال دیجیے، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ تب آپ اس کے لیے دعا کرو، دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔
نہ ان کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ آج کل اس بارے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں کام کرتا ہے، اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی، اور دوسروں سے کہے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، دوسروں کو بتانا ضروری سمجھتے۔ میرے بھائیوں، بلا وجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، ان کو پھیلانا، یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا، یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب اس کو بار بار اس گناہ پر عار دلا رہا ہے کہ تو وہی ہے نا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گناہ پر پردہ ڈال دیا اور اس کی گناہ کو معاف کر دیا، میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیا، اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرے؟ ہوتا کون ہے تو اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اور اس گناہ پر عار دلانے والا؟ اگر تو عار دلائے گا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرنا یا کسی مسلمان کی عیب کو بیان کرنا، اس کی تشہیر کرنا بڑا سخت گناہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ دوسروں کے عیب کو، عیوب کو اچھالتے پھرو، بلکہ تمہیں تو بندہ بنا کر بھیجا، بندہ، اس لیے کہ تم اپنی فکر کرو، تم اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر عطا فرما دیتے ہیں اس کو دوسروں کے عیوب نظر ہی نہیں آتے۔ دوسروں کے عیوب اسی کو نظر آتے ہیں جو اپنے عیوب سے بے پرواہ ہو، جو اپنی اصلاح سے غافل ہو۔ جو شخص خود بیمار ہو وہ دوسروں کے نزلہ و زکام کی کہاں فکر کرے گا؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ احمق اور بے وقوف ہے۔ اس لیے دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا، تجسس کرنا، ان کی تشہیر کرنا بڑا سخت جرم ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، لہذا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہ مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ مسلمان کو تو ان تمام برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا بلکہ لازم ہے مسلمان پر، کہ اس کے بغیر وہ صحیح معنی میں مسلمان ہی نہیں بن سکتا۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو مسلمان کے شان کے منافی ہیں۔ چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس جملے میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے، اور راستہ چلنے اور فاصلہ طے کرنے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جو سفر کیا جائے گا، مثلا کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ کو اس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اب کسی مفتی کے پاس جو چل کر گئے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں جو محنت ہمارے اسلاف کر گئے۔ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر کتاب کھول کر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس پر واز کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف فاقے کر کے، روکھی سوکھی کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر، مشقت اٹھا کر، قربانیاں دے کر یہ علم ہمارے لیے اس شکل میں تیار کر کے چلے گئے کہ اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے چلے گئے، قیامت تک آنے والوں کے لیے لاہ عمل بتا گئے، ایک مشعل راہ بتا گئے۔ دیکھیے ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں کہ انہوں نے سفر نہیں کیے، بڑے لمبے لمبے سفر کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے حالات اور تابعین اور تبع تابعین کے حالات اٹھا کر دیکھیے تو یہ نظر آئے گا
کہ ان میں سے ایک ایک نے دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اور حدیث جمع کرنے کی خاطر لمبے لمبے سفر کیے۔ آج احادیث کا یہ مجموعہ پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ان اللہ کے بندوں نے اپنے مال قربان کیے، اپنی جانیں قربان کیں اور مشقتیں اٹھائیں، تب جا کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ یہ محنت وہ حضرات کر گئے۔ اگر ہمارے ذمہ یہ کام ہوتا تو یہ دین کا علم سے ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے اس کام کے لیے وہ قوم پیدا کر دی تھی جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دین کو محفوظ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، الحمدللہ۔ کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور ہر دور میں دین کو پڑھنے پڑھانے والے جاننے والے ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ بس اب تمہارا اور میرا اتنا کام ہے کہ ان کے پاس جا کر ہم علم سیکھ لیں، مسئلہ معلوم کر لیں۔ اس حدیث میں علم سیکھنے والے کے لیے یہ عظیم بشارت بیان فرمائی۔ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین کی بات سنیں اور سنائیں، دین کا علم حاصل کریں۔ اس لیے گھر سے چلتے وقت اس حدیث کو ذہن میں لے آیا کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی بشارت ہم سب کو عطا فرمائے۔ حدیث کے اگلے جمل میں ایک اور بشارت بیان فرمائی کہ کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے لیے یا اللہ کی کتاب کی درس و تدریس کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو سنانے کے لیے بیٹھ جائے، تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور چاروں طرف سے ملائکہ اس مجلس اور مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور ملائکہ اللہ کی محبوب فرشتے وہ رحمت ان بندوں کے لیے ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار اور التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ آپ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان پر رحمتیں نازل فرما دیجئے، اے اللہ ان کے گناہ معاف فرمائیے، ان کو دین متین کی توفیق، اے اللہ ان کو دین متین کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ایک ایک کو قبول فرمائیے، دعا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں ان اہل مجلس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف میری خاطر اور میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے، میرے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے ملائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ارے یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ہمارا ذکر کرے؟ ارے یہ کام تو ہمارا تھا کہ ہم ان کا ذکر کرتے۔ ہمیں پہلے حکم دیا کہ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، لیکن ساتھ ہی اس کا ذکر صلہ اور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ذکر کر لیں تو کیا، نہ کریں تو کیا، ہمارے ذکر کرنے سے ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں، بلکہ ساری دنیا ان کا ذکر کرنا چھوڑ دے، تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک تنکے جیسی ہے۔ ایک تنکے نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا تو کیا کمال کر دیا، لیکن وہ بندے کا ذکر کریں یہ معمولی بات نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ہر صحابی میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات رکھی۔ حضرت ابی بن کعب کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم بہترین پڑھا کرتے تھے، خوبصورت پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، سارے صحابہ میں سے سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائے۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ بات سنی تو فوراً یہ سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو، ایسا کہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ بس اسی وقت حضرت ابی بن کعب پر گریہ طاری ہو گیا اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور فرمانے لگے کہ میں اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرمائے اور میرا نام لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کون سی سورت کی تلاوت سنائے، سورۃ البینہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس سورت کی تلاوت فرمائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ذکر فرمائیں، یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں ایک طرف، یہ نعمت ایک طرف۔ اس حدیث میں اسی عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ کا دین سیکھنے کی خاطر اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے مجمع میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں۔ ایک حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ جو شخص میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں اور اس کو یاد کرتا ہوں، اور جو شخص میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے، میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں۔ ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو دین کے درس اور تدریس کے لیے یا دین کے فہام و تفہیم کے لیے کسی جگہ جمع ہو جائیں، خواہ وہ طالب علم ہوں خواہ وہ مدرسین ہوں، وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کرام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جمعے والے دن، اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی فضیلت اور ثواب اور اجر کی چیز ہے، بشرطے ہے کہ دل میں اخلاص ہو اور اللہ کے دین کی طلب ہو۔ اس حدیث میں آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ من بطأ به عملہ لم تسرع به نسبہ۔ یہ جملہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، جوامع الکلم میں سے ہے۔ معنی اس کے یہ ہے کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا یا جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو محض اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کا عمل خراب ہے اور خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا بلکہ پیچھے رہ گیا، جبکہ دوسرے لوگ جلدی جلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ گئے۔ بقول کسی کے یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محویت نالے حرج جرس کارواں رہے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالے جرس کارواں رہے۔ وہ لوگ آگے چلے گئے اور یہ اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور عمل کی اصلاح نہ کر پایا۔ تو اب صرف نسب کی وجہ سے کہ چونکہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں بزرگ کا یا فلاں عالم کا بیٹا ہے، محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا۔ اشارہ اس طرح فرما دیا کہ محض اس پر بھروسہ اور تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ میں فلاں کا صاحب زادہ ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ آپ اپنا عمل صحیح کرنے کی فکر کرو۔ اگر یہ چیز کارآمد ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے بھی دعا بھی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ عمل غیر صالح، اس نے جو عمل کیا ہے وہ صالح عمل نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اصل چیز عمل ہے۔ البتہ عمل کے ساتھ اگر کسی بزرگ سے تعلق بھی ہوتا ہے تو ان بزرگ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ سہارا فرما دیتے ہیں، کچھ سہارا فرما دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے عمل اور توجہ اور فکر شرط ہے۔ اب اگر کسی کی توجہ، فکر
اور طلب ہی نہیں ہے بلکہ غفلت کے اندر مبتلا ہے تو محض اونچے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کے ہمارے اس بیان کا خلاصہ